مطابق چلوں، میں اپنا ٹیکس دوں، میں آزاد ہوں. کوئی پولیس والا آپ کو پکڑ کے رات کے آپ کے گھر کے اندر گھس کے آپ کے گھر نہیں توڑیں گے، آپ کو اٹھا کے نہیں لے جائیں گے، کسی کی ضرورت نہیں. کیونکہ وہاں کا جو انصاف کا نظام ہے وہ میری حفاظت کرتا ہے، کیونکہ میں پھر ایک شہری بن جاتا ہوں. میں شہری اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہوں، قانون پہ چلتا ہوں، ٹیکس دیتا ہوں، ریاست مجھے آزاد کر دیتی ہے. یہی مدینہ کی ریاست پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. انہوں نے انسانوں کو آزاد کر دیا، کیونکہ وہی عرب تھے، حیثیت ہی ان کی کوئی نہیں تھی. دو سپر پاورز ایک دونوں طرف تھی، پرشین ایمپائر اور رومن ایمپائر. یہ تو تاریخ کا حصہ ہے نا. تو دو سپر پاور میں جو لوگ جن کی حیثیت ہی چھوٹے قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ تو کوئی دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں. یہ ڈیٹس یاد رکھ لو، کیونکہ تاریخ کی اندر لکھی ہوئی ہے ڈیٹس. 625 جنگ بدر، 313 لڑنے والے. 11 سال کے بعد 636 یارموک کی جنگ ہوتی ہے، اور رومن ایمپائر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے خالد بن ولید کے سامنے. 35,000 مسلمان ہوتے ہیں، وہ 1 لاکھ فوج ہوتے ہیں. اور اس سے اگلے سال پرشین ایمپائر گھٹنے ٹیک دیتا ہے، وہ گر جاتا ہے قدسیہ میں. یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے. تو کیا ہوا تھا؟ وہی لوگ تھے. دنیا کے سب بڑے عظیم لیڈر نے ان کو آزاد کر دیا انصاف دے کے. اور اندرونی آزادی آ گئی لا الہ الا اللہ سے، کہ کوئی نہیں ہے خدا سوا اللہ کا. یہ انسان کی آزادی کا دعویٰ ہے. کیونکہ آزاد انسان ہوتے ہیں وہی پھر امامت کرتے ہیں دنیا کی. غلام تو اچھے غلام بنتے ہیں صرف. اور آزادی کے اوپر اللہ نے کتنا زور ڈالا ہوا ہے کہ جو انسان اپنی آزادی کی جد و جہد میں اپنی جان کھوتا اس کا شہید کا رتبہ دے دیا. اس کو سب سے بڑا رتبہ ہے پیغمبروں کے بعد شہید کا. تو آزادی کے اوپر اللہ نے کتنا زور دیا ہے. کیوں اللہ چاہتا ہے کہ آپ آزاد ہو؟ کیونکہ آپ اشرف المخلوقات بانی تب سکتے ہیں جب آپ آزاد ہو. انسان کو انسان کی غلامی سے ختم کر دیا. تو کیا ہو رہا ہے آج؟ انسان ہمیں انسان کی غلامی کروا رہا ہے. کہ تم اگر تم یہ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہو گے کہ جی مجھے اپنی فوج سے بڑا پیار ہے اور میں 9 مئی کو بڑی مذمت کرتا ہوں اور میں اس لیے تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں، تو آپ آزاد نہیں ہو سکتے. آپ کے اوپر پھینٹنا پڑے گا، کیسز ہو جائیں گے، آپ کے اوپر سب کچھ ہو جائے گا، آپ کے اوپر دہشت گردی کے کیس ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے یہ 3 جملے کہہ دیے سب کچھ معاف ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں انسانوں کی غلامی. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ یہ کہیں بھی دنیا کی جمہوریت میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا یہ ہو. گھر توڑ دیا، اگر وہ نہیں مل رہا تو ان کی بہن کے بچے ادھر انہوں نے ایکشن لے لیا ان کے اوپر. تو یہ جو یعنی یہ ہو رہا ہے، یہ صرف غلام معاشروں میں ہوتا ہے. فرعون ایسی حرکتیں کرتا تھا، لوگوں کے اوپر دہشت پھیلا رہا ہے. 10,000 لوگ پکڑ لیے جی، اس کے اوپر بھی ہے پھر اب جی عمران خان کو جیل میں ڈال دیں گے. یہ سارا دہشت ہے، خوف کی غلامی ہے، شرک ہے. یاد رکھیں یہ شرک ہے. آپ یہ نہیں صرف مورتیوں کو پوجا سے اللہ نے منع نہیں کیا. کوئی چیز جو رائے حق کے سامنے آتی ہے، جو آپ کو رائے حق سے ہٹاتی ہے، خوف، لالچ، پیسہ. یعنی اپنی میں کی بھی بہت پوجا کرتے ہیں لوگ. جو بھی وہ کرتا ہے میری نظر میں وہ شرک ہے. اور وہ انسان کو جو چیز انسان کو انسان کی غلامی کرواتی ہے وہ میری نظر میں شرک ہے. اس لیے آزادی اتنا زیادہ زور ہے. اس لیے ہمارے جو آپ علامہ اقبال کی ساری یعنی اگر آپ نے سمجھنا ہے نا کہ آزادی کا کیا یعنی صحیح معنی میں جس نے غلام مسلمانوں کو آزاد کرنے کی کوشش کی اپنی شاعری سے، تو علامہ اقبال کا یہ اس کے پورا فلسفہ ہے اس میں کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی ہے جس رزق سے آپ کی پرواز میں کوتاہی. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جو چیز آپ کو روکتی ہے اوپر پرواز کرنے میں